قرآن حکیم میں بھی پارہ نمبر 6 کا آغاز ہی اس سے ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ برائی کے الفاظ کے ساتھ کسی کا ذکر پسند نہیں کرتا سوائے اس شخص کے کہ جس پہ ظلم ہوا ہو. تو ہمارے دین پہ ظلم ہوا تھا ان لوگوں کی وجہ سے. یعنی ایک شخص آپ لوگوں کو مس گائیڈ کر کے دہشت گرد بناتے تھے. آپ لوگوں سے مراد وہ لوگ جو یہ کام کرتے رہے. ان دہشت گردوں سے جب پاکستانی عوام مرتی تھی ان کی لاشیں کون اٹھاتا تھا؟ عبدالستار عیدی. ایون ان مدرسوں پہ بھی جب خودکش حملے ہوئے اور وہاں پہ بھی بچے مرے جو عیدی صاحب کو پوری زندگی گالیاں دیتے تھے, ان کی لاشیں اٹھانے کے لیے بھی عیدی صاحب کی وین کھڑی ہوتی تھی. تو سر جب وہ مر گیا تو آپ لوگوں نے مطلب یہ کہنا شروع کر دیا کہ نعوذ باللہ یہ بہت بڑا مجرم ہے کہ یہ مطلب وہ ناجائز بچے پالتا تھا. تو کیا قرآن حدیث میں کہیں لکھا ہے کہ جو ناجائز اولاد پیدا ہو؟ اب بخاری مسلم میں تو ایک عورت نے برائی کر لی تھی تو اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے پاک کر دیں. آپ فرمایا میں تمہیں سنسار کیسے کراؤں؟ جب اس کا وضع عمل ہوا, بچے کو جنم دیا, پھر وہ آ گئی. آپ فرمایا اس کو دودھ پلا. پھر وہ تھوڑا بڑا ہوا, جب وہ روٹی پکڑ کے کھانے کے قابل ہوا نا خود, پھر نبی علیہ السلام نے اس عورت کو سنسار کرایا. وہ ناجائز اولاد تھی, بخاری کے اندر حدیث موجود ہے. یہ آپ کے نبی کی تعلیمات ہیں. اس کے اوپر جب عیدی صاحب عمل کرتے رہے تو آپ کہتے رہے اس نے پنگوڑے رکھے ہیں تو اس نے جو ہے نعوذ باللہ زنا کو پروموٹ کیا ہے. تو آپ کے یہ فتوے کہاں تک جاتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو عورت کو سنسار نہیں کرایا اور اس بچے کو پیدا ہونے دیا, پھر بڑا ہونے دیا, تو آپ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر نعوذ باللہ اس قسم کے فتوے لگائیں گے؟